اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج جس زیارت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے زیارت آل یاسین۔ یہ زیارت جو ہے امام کے دنوں سے جو ان کے خاص مخصوص دن ہیں اس میں پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ زیارت 15 شعبان المعظم کو بھی پڑھی جاتی ہے اور جمعے کے دن بھی زیارت آل یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اور زیارت آل یاسین جو ہے اگر آپ شب قدر میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی بہت، کیونکہ وہ خاص امام کی رات ہے اور فرشتے اور روح جو ہے نا امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان کو امام کے حضور میں پیش کریں اور ان سے دستخط لے لیں اپنے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کو مخاطب کریں کس طرح سے، جس طرح سے مخاطب کیا گیا ہے اللہ نے۔ جیسے امام خود بھی کہتے ہیں جیسے ہمیں اللہ نے مخاطب کیا اس طرح تم ہمیں مخاطب کرو۔ تو ہم اس کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینی۔ اس کا ترجمہ، اور یہ ترجمہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ ہماری عربی اتنی اچھی نہیں ہے اور اگر ہم کریں بھی تو بہت ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے ہم صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی اس وجہ سے ہم محروم رہ جائیں اس سے کہ ہم جو ہے ہم پڑھ نہیں سکتے اور ہم امام کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ اردو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آنے لگتی ہے اور آپ عربی بھی بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ سلام ہو اولاد پیغمبر پر، آپ پر سلام ہو اے خدا کے دائی اور اس کے کلام کے نگہبان، سلام ہو آپ پر اے خدا کے باب یعنی اس کا دروازہ اور اس کے دین کی حفاظت کرنے والے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے نائب اور حق کے مددگار، آپ پر سلام ہو اے خدا کی حجت اور اس کے ارادے کے مظہر، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے قاری اور اس کی تشریح کرنے والے، آپ پر سلام ہو رات کے اوقات میں اور دن کی ہر گھڑی میں، آپ پر سلام ہو اے خدا کی زمین میں اس کے نمائندہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وہ عہد جو اس نے باندھا اور پکا کیا، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وعدہ جس پر وہ ضامن ہے، آپ پر سلام ہو کہ آپ ہیں گاڑا ہوا علم، سپرد کی ہوئی دانش، داد رس کشادہ تر رحمت، اور وہ وعدہ ہیں اللہ کا، وہ وعدہ ہیں جو جھوٹا نہیں ہے۔ آپ پر سلام ہو جب آپ قیام کریں، آپ پر سلام ہو جب منتظر بیٹھے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور تفسیر کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ نماز گزاریں اور قنوت پڑھیں، آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع اور سجدہ کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ ذکر الہی کریں، آپ پر سلام ہو جب حمد اور استغفار کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ صبح اور شام کریں، سلام ہو آپ پر رات میں جب وہ چھا جائے اور دن میں جب وہ روشن ہو جائے، آپ پر سلام ہو اے محفوظ امام، آپ پر سلام ہو جس کے آنے کی آرزو ہے، سلام ہو آپ پر ہر طبقے کی طرف سے، ہم آپ کو گواہ قرار دیتے ہیں اے ہمارے مولا اور گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، سوائے اور ان کے اہل بیت کے کوئی حبیب نہیں۔ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں اے ہمارے آقا اس پر کہ علی امیر المومنین ہیں اور اس کی حجت ہیں، حسن اس کی حجت ہیں اور حسین علیہ السلام اس کی حجت ہیں، علی ابن الحسین اللہ کی حجت ہیں اور محمد ابن علی اللہ کی حجت ہیں، اور جعفر ابن محمد اس کی حجت ہیں، اور موسیٰ ابن جعفر اس کی حجت ہیں، اور علی ابن موسیٰ اس کی حجت ہیں، اور محمد ابن علی اس کی حجت ہیں،
علی ابن محمد اس کی حجت ہیں اور حسن بن علی اس کی حجت ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کی حجت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ ہی ہیں اول اور آخر، اور آپ کی رجت حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کے تحت نیکی کے کام نہ کیے ہوں گے، اور یقیناً موت حق ہے، منکر و نکیر حق ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ قبر سے باہر آنا حق ہے اور مردوں کا اٹھنا حق ہے، بے شک صراط سے گزرنا حق ہے، نگرانی ہونا حق ہے، اور اعمال کا تولا جانا حق ہے، حشر حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، ان کے بارے میں وعدہ اور وعید حق ہے۔ اے ہمارے سردار، آپ کا مخالف بدبخت ہے اور آپ کا پیروکار نیک بخت ہے، بس گواہ رہیں اس پر جس پر ہم نے آپ کو گواہی دی ہے۔ ہم آپ کے حبدار ہیں، آپ کے دشمن سے بیزار ہیں، بس حق وہ ہے جسے آپ پسند کریں، اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناخوش ہوں، نیکی وہ ہے جس کا آپ حکم دیں، اور برائی وہ ہے جس سے آپ منع کر دیں۔ بس ہمارا دل ایمان رکھتا ہے اللہ پر جو یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول پر اور امیر المومنین پر اور آپ پر، اے میرے آقا، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح آپ کے پہلے اور آخری پر، اور ہماری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری دوستی آپ کے لیے خالص ہے۔ آمین آمین۔ پروردگار عالم تو اس کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد نبی رحمہ و کلمات نور۔ خدایا، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے نبی حضرت محمد پر رحمت نازل فرما، جو رحمت و برکت والے اور تیرا کلمہ نورانی ہیں، اور یہ کہ ہمارے دل کو نور یقین اور سینے کو نور ایمان سے بھر دے، الہی آمین، اور ہمارے ذہن کو روشن نیتوں اور ہمارے ارادوں کو نور علم اور ہماری قوت کو نور عمل، ہماری زبان کو نور صداقت اور ہمارے دین کو اپنی طرف سے بصیرتوں کے نور سے پر کر دے، ہماری آنکھ کو نور ضیاء سے، ہمارے کان کو نور دانش سے، اور ہماری دوستی کو محمد و آل محمد کی محبت کے نور سے بھر دے، الہی آمین، حتیٰ کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں جبکہ تیرے عہد و پیمان کو ہم نے پورا کیا ہو، بس تیری رحمت ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے۔ اے ولی، اے تعریف کرنے والے، اے خدایا، میم ہے میم دال، حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر درود و رحمت نازل فرما، جو تیری زمین میں تیری حجت ہیں، تیرے شہروں میں تیرے خلیفہ ہیں، تیری راستے کی طرف بلانے والے ہیں، تیری عدالت پر قائم رہنے والے ہیں، تیرے حکم سے بدلہ لینے والے ہیں، مومنوں کے ولی ہیں، کافروں کے لیے پیام موت ہیں، تاریکی میں روشنی کرنے والے ہیں، حق کو عیاں کرنے والے ہیں، حکمت و سچائی سے کلام کرنے والے ہیں، اور تیری زمین میں تیرا کلمہ کامل ہیں، وہ تیرے فرامین کے نگہبان ہیں اور تیرے جبروت سے خوفزدہ ہیں، خیر خواہ، ولی، نجات دلانے والی کشتی، ہدایت کے پرچم اور لوگوں کی آنکھوں کا نور ہیں، وہ قمیض اور چادر پہننے والوں میں بہترین ہیں، اندھوں کو بینائی دینے والے ہیں، وہ ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، الہی آمین۔ کیسے شک ہو، تو ہر چیز پر قادر ہے، خدایا، اپنے ولی اور اپنی اولیاء کے نسل در نسل فرزند پر رحمت نازل فرما، جن کی اطاعت تو نے لازم فرمائی ہے، ان کا حق واجب کیا ہے اور ان سے پلیدی کو دور کر دیا ہے، انہیں پاک رکھا ہے اور خوب پاک رکھا۔ خدایا، امام زمان کی مدد فرما، الہی آمین ثم آمین، اور ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دے، اور ان کے ذریعے اپنے دوستوں اور ان کے دوستوں، شیعوں اور مددگاروں کو قوت عطا فرما دے، الہی آمین، اور ہمیں ان میں سے قرار دے۔ خدایا، بچائے رکھ ان کو ہر باغی اور سرکش کے شر سے اور اپنی مخلوقات کے شر سے، الہی آمین، ان کو محفوظ رکھ، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے،
الہی آمین۔ ان کی نگہبانی کر، ان کو بچائے رکھ اس سے کہ انہیں کوئی اذیت پہنچے، ان کی حفاظت کر، اپنے رسول اور ان کی آل کی حفاظت کر الہی آمین۔ اور انہیں ماہ آخر کے ذریعے عدل کو ظاہر کر دے اور نصرت دے کر ان کو قوی بنا دے، ان کے ناصروں کی مدد فرما دے، ان کو چھوڑ دے جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو کمزور کرنے والوں کی کمر کو توڑ دے، ان کے ہاتھوں کفر کے سرداروں کو زیر کر دے، ان کی تلوار سے کافروں اور منافقوں اور سارے بے دینوں کو قتل کرا دے، وہ جہاں جہاں ہیں زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں میں، میدانوں اور سمندروں میں، ان کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے الہی آمین الہی آمین۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو غالب کر دے، اور اے معبود ہمیں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مددگاروں میں، ان کے ساتھیوں میں، ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں سے قرار دے الہی آمین ثم آمین۔ اور آل محمد کے بارے میں جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں میں جس سے وہ دور رہتے ہیں، ہمارے لیے آشکارا فرما دے، اے سچے معبود، اے سچے معبود الہ الحق کی، آمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اے صاحب جلال و بزرگی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔